بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الحق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الحق سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور اس تخلیق کا ایک مقصد بھی بیان کیا. وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ رب العزت نے عبادت کے تمام گوشوں کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی نے، ہر پیغمبر اور رسول نے امت کو عبادت کی تمام تفصیلات سے جہاں آگاہ کیا، وہاں ان کو عبادت کی کیفیات عملاً بھی پیش کی تاکہ انبیاء و رسول کے وضاحت کی گئی تفصیلات کی روشنی میں عمل بھی ان کے ساتھ ہو. آج کی اس مجلس میں ہم بھی عبادت، نماز اور اس کی کیفیات کو شروع کرنے والے ہیں. لیکن نماز اور اس کی کیفیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت مہم بات کہ عبادت ہے کیا، اور پھر اس سے بھی مہم بات عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، اور ان دونوں باتوں سے مہم بات کہ اس عبادت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، آخرت میں تو اس کے فوائد و ثمرات ہوں گے. انسانی زندگی میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کون سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور چوتھی بات، آج معاشرے میں علم تو موجود ہے لیکن عمل کا جو فقدان نظر آ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں عمل ملتا بھی ہے تو حسن اخلاق عنقا نظر آتا ہے، اگر کہیں حسن اخلاق ملتا ہے تو قول و فعل کے تضاد کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے، اگر کہیں قول و فعل میں ہم آنکھی ملتی ہے تو ریاکاری کا یہ بھوت
کے افراد پہ سوار نظر آتا ہے۔ اگر ریاکاری سے بچاؤ کی جھلکیاں ملتی ہیں تو زبان و بیان کی شکستگی دامنگیر نظر آتی ہے۔ اگر زبان و بیان کی سلامتی کہیں ملتی ہے تو انسانیت وعظ و تبلیغ کے میدان سے بالکل لا تعلق محسوس ہوتی ہے، اور اگر کسی کو وعظ و تبلیغ کے میدان میں جڑنے کی، وابستہ ہونے کی توفیق مل جاتی ہے تو امت کی رہنمائی کے لیے لکھنے لکھانے کا ذوق تہی دامن نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قلم سیال سے نوازا ہے، یہ صلاحیت دی ہے، اس کو صحیح بات لکھنے کا سلیقہ دیا ہے، تو اس کا قلم راہ اعتدال سے انحراف کرتا نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی راہ اعتدال کا راہی ملتا بھی ہے تو دور جدید کے تقاضوں سے بے اعتنائی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور جدید کے ہم قدم اگر کو ملتا ہے تو پھر شریعت کو اور دور جدید کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی رہنمائی سے بہت دوری نظر آتی ہے۔ نفس کے اندر وہ نرمی اور ملائمت کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ میٹھی زبان دے دیتا ہے تو پھر حکمت و بصیرت وہ اس کے قریب نہیں آتی، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حکمت و بصیرت کی جھلکیاں اس کی زندگی میں پیدا کر دیتے ہیں تو منہج نبوی کی بے پرواہی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور اگر منہج نبوی سے وابستگی مل جاتی ہے تو تعصب اور عصبیت کی بو محسوس ہوتی ہے، اور اگر تعصب سے اس کو خلاصی مل جاتی ہے تو ذوق طبع کا فقدان نظر آتا ہے، اور اگر کہیں ذوق طبع ملتا ہے تو وسعت ظرفی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ وسعت ظرفی اگر کسی کے پاس ہے تو حفاظت زبان تنگی دامہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ زبان دے دی تو اس عمدگی کا اظہار وہ اسلاف کی خدمات کا اعتراف ہی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی نظر آتی ہے، اور اگر اسلاف کی خدمات کا کوئی اعتراف کر لیتا ہے تو اپنے ہم اثر لوگوں کی طرف انگشت نمائی نظر آتی ہے، اور لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری شکایات، اس کا اصل خلل اور نقص کہاں ہے، اس بنیاد کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اگر عبادت عمدہ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں عمدگی کے سفر پر روانہ ہو جائیں گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رضا کے تابع ہو جائیں گی، اور اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، کنتم خیر امہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس جیسے مبارک کلمات جن ہستیوں کے بارے میں نازل کیے گئے، انہی کی زندگیوں کی جھلکیاں آج بھی نظر آ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے مقصد حیات کو مضبوط کیا جائے اور مقصد حیات کو اچھی طرح سمجھا جائے،
اور مقصد حیات کو ہر وقت غالب رکھا جائے اور مقصد حیات کو زندگی کی آخری سانسوں تک لے جانے کے لیے پلاننگ کی جائے، اور مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ان بنیادی 3 باتوں کو سمجھ کر ہم انشاءاللہ نماز کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں گے۔ عبادت، یہ لفظ العبادہ عربی زبان میں عبد یعبد عبادتا وعبودیتا سے ہے، جس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، خشوع اور خضوع اختیار کرنا، عاجزی دکھانا، خدمت کرنا، عبادت کرنا، اور عبادت کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، شریعت کے احکامات کو بجا لانا، غلاموں جیسا سلوک کرنا۔ یہی وجہ ہے عامر بن طفیل جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اصحاب صفہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مفلسی اور محتاجی کیسی ہے، تو اس نے یہ لفظ بولے تھے، ما هذه العبداء حولك یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آپ کے گرد و پیش کیسے جمع ہے؟ تو گویا عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرے، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ خشوع اور خضوع دل کے اندر بھی اللہ کی محبت اور خوف، اور جسم پہ بھی اللہ کی محبت اور خوف کے اثرات کہ جسم تیار ہو میں نے عبادت کرنی ہے، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اور عبادت کے وقت دنیا جہان کے تمام افکار اور خیالات کو ایک طرف رکھ کر اللہ رب العزت کے فرامین اور اس کے محبوب کے فرامین کی روشنی میں شریعت کے احکامات کو بجا لائے۔ الغرض عبادت اگر اس کا لغوی طور پہ خلاصہ بیان کیا جائے تو کہا جائے گا غایت التذلل للخالق، انتہا درجے کی اطاعت اور تواضع اور عاجزی اللہ کے لیے۔ عبادت کی اصطلاحی تعریف علماء نے کچھ یوں کی ہے، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ عبادت ہر اس قول اور ظاہری عمل اور باطنی عمل کو کہتے ہیں جس سے انسان اللہ کو راضی کرے۔
ظاہری عمل سے مراد نماز، حج اور دیگر ایسے امور ہیں، اور باطنی عمل سے مراد ارادہ، نیت کرنا، خواہش کرنا، رجوع کرنا۔ تو انسانی زندگی کے 3 ہی پہلو ہیں، یا تو اس کے دل میں کوئی نیت ہوتی ہے، پھر اس کا اظہار زبان سے کرتا ہے، پھر اس فکر اور اظہار کے بعد عمل کرتا ہے۔ تو نیت، قول اور عمل ایسا خوبصورت بنا لینا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اسے اصطلاحی طور پر عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد عبادت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ عبادت بالتسخیر، سخر یسخر تسخیرا، عبادت بالتسخیر یہ عبادت کی پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم عبادت بالاختیار والتخییر۔ عبادت کی یہ جو 2 بنیادی قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر، اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت بالتسخیر سے مراد یہ ہے وَهِيَ لِلْحَيْوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ، جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، حیوانات، نباتات، فرشتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مگن ہے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، ان کو عبادت کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ وہ اپنی اپنی عبادت میں چوں چرا نہیں کرتے، لگے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالی نے سورۃ النحل آیت کا نمبر ہے 49، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کے لیے ہی سجدہ ریز ہو جاتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، فرشتے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو اس زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ جو بھی زمین پہ چلنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ سورۃ النحل میں آیت کے نمبر 48 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ جو عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، کہ ہر چیز خواہ اس کا سایہ ہے وہ دائیں اور بائیں اگر
جھکاؤ ہوتا ہے سجدن للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہم داخرون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا مسخر کر دیا۔ اور ایک تیسری آیت میں اللہ رب العزت سورۃ الاسراء کے اندر آیت کا نمبر ہے 44، فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی ذات کے لیے ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں کے اندر اس کی مخلوقات تسبیح بیان کرتی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح یا حمد بیان نہ کرتی، وَلَكِن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انه كان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار اور بخشنے والے ہیں۔ اور ایک چوتھی جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النور آیت کا نمبر 41، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، والطیر صافات، اور یہ ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاتہ، ہر چیز اپنی اپنی عبادت اور نماز کو جانتی ہے، وتسبیحا، اور جو اس نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، واللہ علیم بما یفعلون، جس طرح اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز کی عبادت، تسبیح اور اعمال پر مطلع ہے، یہ لوگ جو عبادت کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و افعال سے بھی باخبر ہیں، جانتے ہیں۔ تو عبادت کی پہلی قسم عبادت بالتسخیر، اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کری مسخر کر دیا، وہ عبادت سے سر نہیں پھیر سکتے، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ آسمانوں کے فرشتے ہوں یا زمین میں بسنے والی مخلوقات ہوں، اور مفسرین کی رائے کے مطابق انسان ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی 22,000 مخلوقات زمین میں بستی ہیں۔ عبادت کی دوسری قسم عبادت بالاختیار والتخییر، عبادت جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اگر تم عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر نہ کی تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ هِيَ لِذَوِي النُّطْقِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ عبادت اللہ تعالی نے
جنوں اور انسانوں کے لیے اس کا حکم دیا جو بول سکتے ہیں، جو اپنا ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، جو نطق کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں آیت کا نمبر 21 فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی، تقوی پیدا ہو۔ اور اسی بات کو ہی مقصد حیات کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں آیت کے نمبر 56 بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت بالاختیاری والتخییر ہے۔ عبادت کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم آپ نے سنا، اللہ کی توحید کو بجا لانا۔ اس لیے علماء نے آیت کی تفسیر میں جہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے الا لیوحدون، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اس کی توحید کو خالص کریں۔ اور عبادت کا بنیادی نقطہ یہ ہے، جس شخص کے اندر توحید خالص نہیں، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے تیسرا نقطہ جو آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پہ جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت قبول اس وقت ہوگی جب اس کے اندر دو شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط، اس انسان کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے دے، وہ عبادت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 110 میں بیان کیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس شخص کا یہ مطمع نظر ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اس حالت میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس رب کی ملاقات کی چاہت رکھنے والا رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق وہ عبادت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 2997 اور صحیح مسلم میں 1718 نمبر کے تحت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث فی امرنا هذا، جس شخص نے کوئی بھی نئی بات ہمارے دین میں شامل کی جس کا دین میں ثبوت نہیں، فهو رد، وہ چیز مردود ہوگی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 4467، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات میں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کچھ جانے عبادت کر کے تھک جائیں گے لیکن نتیجتاً جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. عاملہ، عمل کرنے کے باوجود، ناصبہ، اتنی عبادت، ناصبہ، اپنی زندگی کو عبادت میں لگانے والے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جانا ہوگا. سبب کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی اس کی عبادت میں، یا دوسرا سبب وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. چوتھا اور مہم نکتہ جو عبادت کے متعلق ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور یہ طریقہ اور یہ اصول انسان کو عبادت پر پابندی کرنے میں اور عبادت میں دل لگانے میں اور عبادت میں لذت حاصل کرنے میں بہت ممد و معاون ہوتا ہے. اور وہ نکتہ کیا ہے کہ عبادت سے صرف آخرت ہی بنتی ہے کہ اس کی دنیا میں بھی کچھ فوائد ہیں. اثر العبادت على الفرد والمجتمع، انفرادی زندگی پر اور انسان کی اجتماعی زندگی پر عبادت کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آخرت میں تو اللہ تعالی عبادت کے ذریعے اور نیکیوں کی بدولت جنت میں مقام کا تعین فرمائیں گے. اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، صرف عمل سے جنت نہیں ملے گی، جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی. لیکن اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اور جتنے کسی کے اچھے اعمال ہوں گے اتنا ہی اس کا مقام جنت میں اچھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا جب آپ نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کوئی شخص بھی تم میں سے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے؟
قال ولا انا، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا ان يتغمدني الله برحمته، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، عمل پر اترانا نہیں چاہیے، عمل کی وجہ سے اپنی فوقیت ثابت نہیں کرنی چاہیے، عمل کی وجہ سے کسی پر جہنم کا فتویٰ لگا دینا اور اپنے آپ کو جنت کے اعلی مقامات پہ فائز کر دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جتنا زیادہ عمل ہوگا اللہ کی رحمت کا اتنا زیادہ حصہ اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ نکتہ سمجھیں کہ عبادت کا انسانی زندگی میں کیا اثر مرتب ہوتا ہے، کیا آخرت میں ہی اس کا فائدہ ہے یا دنیا میں بھی اس کے کچھ فوائد ہیں۔ ہم عبادت کو اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے: ظاہری عبادت، باطنی عبادت اور اسی طرح قولی عبادت۔ انسان کی نیت، پھر اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات، پھر اس کے اعمال، اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال اور افعال، ان تینوں چیزوں سے دنیا انسان کی کیسے بہتر ہوتی ہے، آخرت تو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ۔ انسان کی نیت اگر درست ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت تو بنے گی۔ دنیا کیسے بنتی ہے؟ دنیا بنانے کے لیے بقول دنیا یا تو مال چاہیے، یا عزت چاہیے، اور یا اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کی محبت میں ہر وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ یہ 3 مہم پہلو: مال ہے، عزت ہے، اور اس کی نصرت و تائید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب وہ میدان کارزار میں تھے تو آپ نے الفاظ بول دیے: ما قطعتم وادیا، تم کسی بھی وادی میں نہیں اترے، ما سلکتم وادیا ولا قطعتم طریقا الا وهم معکم، تم جتنی راہوں پہ چلے ہو، جتنی وادیوں میں اترے ہو، میرے صحابہ کچھ لوگ مدینہ میں بھی بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ تو نہیں آئے لیکن وہ آپ کے ساتھ ہی تھے اجر میں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: وہم فی المدینہ، مدینہ میں بیٹھے؟ قال نعم حبسهم العذر، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ بھی
میدان جہاد میں پہنچے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، آخرت کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی جو ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا، جتنا ہی سا جہاد کرنے والوں کو تلوار، نیزہ، تیر، یہ تینوں چیزوں کو استعمال کرنے والوں کو ملا، اتنا ہی سا ان لوگوں کو بھی دیا گیا جو مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول کے حکم کی روشنی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیت کی وجہ سے دنیا بھی دے دی اور دین بھی دے دی۔ عزت انسان کی جب نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، اللہ رب العزت معمولی عمل سے ہی آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتوں سے نواز دیں گے۔ یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا عمل ہی کافی ہو جائے گا، کس چیز کے لیے؟ بخشش کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ اخلاص اور خوبصورت نیت اگر ہو تو تھوڑا علم بھی دنیا میں بابرکت ثابت ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ وہ عزت عطا کرتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی سادہ سی مثال، آج سے 50 سال پہلے پی ایچ ڈی کا نام نہیں تھا، لیکن جو اللہ نے مقام ان لوگوں کو دیا، آج وہ کسی پی ایچ ڈی کو نصیب نہیں۔ اور سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو خالص پایا اور ان کے نام کو دنیا کے اندر روشن کر دیا۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت خالص کر لو، تھوڑا علم عزت کا باعث۔ یکفیک القلیل من العمل، نیت خالص کر لو، تھوڑا مال تمہاری زندگی کی تمام رونقیں لانے کے لیے کافی۔ یکفیک القلیل من العمل، نیت خالص کر لو، تھوڑی سی فہم تمہاری زندگی کو روشن کرنے کے لیے کافی۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، اللہ رب العزت بہت تھوڑے لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، لیکن تذکرے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کروا دیں گے۔ کیوں؟ تم نے نیت کو خالص کیا۔ صرف زندگی میں نہیں، موت کے وقت بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 99 لوگوں کا قاتل جب کسی پادری کے پاس گیا اور کہتا ہے ہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس کو جواب دیا کہ اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کی بھی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر کسی نیک آدمی کے پاس، عالم کے پاس گیا، پوچھتا ہے ہل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن شرط یہ ہے اتقویت کذا و کذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں
اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ شخص گھر سے نکلا، نیت کی ہے اس نے، صرف نہ حج کیے، نہ نمازیں پڑھی، نہ صدقات دی، نہ جہاد کیا، فأدركه الموت، راستے میں موت آ گئی۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، کچھ کہنے لگے جنتی ہے، کچھ کہنے لگے جہنمی ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا اور فیصلہ کروایا، قیسوا بینہما، اس کے جسد خاکی کو جہاں پڑا ہے وہاں سے لے کے پیمائش کرو، کیا اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟ ایک بالش تو اس کا نیک لوگوں کے قریب تھا، یہ اس کی نیت کی صداقت سمجھ میں آئی، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اس بندے کی نیت کی وجہ سے اس کو جو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، کوئی بھی عالمی ربانی 1400 سال سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس شخص کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ یہ عزت اس کی نیت کی وجہ سے اسے ملی، حالانکہ اس کا کوئی عمل نہیں تھا۔ اور رہنمائی بھی کرنے والے نے جب کی، فرمایا ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، ان نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 1400 سال سے ان لوگوں کی نیکی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، جبکہ ان لوگوں کو ہم جانتے نہیں، ان لوگوں کو دیکھا نہیں۔ وہ کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جن کی طرف رہنمائی کی گئی، ان کی نیت کی وجہ سے 1400 سال سے لوگ ان کی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو مال اور عزت اور نصرت اور تأیید، تیسرا پہلو، یہ حصہ بھی دنیا میں انسان کو میسر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی نیت خوبصورت پیش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما ينصر اللہ هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائیں گے، اور فرمائی ہے اس وقت جب اس امت کا ہر فرد نماز کا پابند بن جائے گا، اس کی نیت خالص ہو جائے گی، اور وہ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں گے۔ گزشتہ 1400 سال میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی۔ جس کی نیت خالص ہے، یہ تھوڑی مدد ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری نیکی باقی رہے۔ 1300 سال ہو گئے امام بخاری کو، جب تک صحیح بخاری کوئی پڑھتا نہیں اس کو عالم نہیں لوگ مانتے۔ اس کی کیسی نیت ہوگی؟ یہ تھوڑی مدد ہے کہ ساری دنیا تعریف بھی کر رہی اور اس کی محنتوں کو آئیڈیل بھی بنا رہی۔ یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد ہے۔ جب تک اس کی کتاب کو مکمل نہ کیا جائے کوئی عالم کہلوانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدد کی، بہت تھوڑی زندگی امام نووی کو دی۔ کیا زندگی ہے 34 سے 35 سال، اور کیا زندگی ہے 38 سے 40 سال، لیکن کتنا بڑا کام کیا۔ آج صحیح مسلم کی شرح جب تک امام نووی کی پڑھنے والا پڑھتا نہیں اس وقت تک کہتا نہیں کہ اب سمجھ آئی ہے۔ نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں بھی آتی ہے۔ کیسی مدد؟
اس کے وقت میں مدد، اس کی مالی مدد، اس کی نصرت کے لیے ہزاروں لوگ تڑپتے نظر آتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے کھربوں فرشتے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت میں مدد کی جن لوگوں کی نیتیں خالص تھیں؟ یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، یہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، کیا 1400 سال میں یہ چند لوگ ہی پیدا ہوئے ہیں، باقی دنیا خالی تھی؟ امام ابن القیم، امام ابن عبد البر، چند نام سننے کو ملتے، امام ذہبی، ابن حجر رحمت اللہ علیہ۔ ایک ان کو دنیا میں اللہ تعالی نے شہرت سے نوازا، اور دوسرا عصر سے لے کے شام تک بیٹھے امام ابن تیمیہ اور عقیدہ اس کا متن لکھا، جس کی آج پورا سال شرح کروائی جاتی ہے عقیدہ واسطیہ کی، اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہم سے۔ اور انہوں نے عصر سے مغرب تک اس کو لکھا۔ ان کے فتاوی آج امام ابن تیمیہ نے جو فتوے دیے ان کو جمع کیا گیا، اور تعجب کی بات ہے کہ آج وہ فتوے جو چھپ چکے ہیں ایک نارمل انسان ان کو اٹھا نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ خطیب بغدادی اور ابن عساکر کیسے ہوں گے؟ بس انہوں نے کتاب لکھی، صرف 54 جلدیں لکھی انہوں نے، اور وہ کیسا مفسر ہوگا؟ تفسیر حدائق ذات بہجہ جو صرف 300 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف 850 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی؟ وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلبی سکون میں مدد کی۔ پورے 1400 سال کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو کوئی شخص جس کی نیت خالص ہے اور ہو عالم ربانی، آپ کو موٹر وے پہ لیٹا نظر نہیں آئے گا کہ میری تنخواہ بڑھا دیں اور مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور بڑے بڑے دانش مند اور بعض اوقات انگلینڈ سے اور امریکہ سے لائے ہوئے 3 پیس پہننے والے، ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، سوچتا ہی کوئی نہیں۔ نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نصرت اس کے قلبی سکون کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور اس کی نصرت و تائید کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے بادشاہ مال خرچ کر کے، حکومتیں کر کے وہ عزت نہیں پاتے، وہ مدد نہیں حاصل کر سکتے جو نیک نیتی کی وجہ سے اللہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ اور اس پر مستضاد کہ اللہ نے پوری کائنات کو مکلف بنا دیا، یعنی کیلکولیشن کا نظام تو جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون على معلم الناس الخیر۔ نصرت و تائید دیکھیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ خود بھی رحمت نازل کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کسی کو علم نہیں ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں بیت اللہ کے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی ایک گھر بنایا ہے، بیت المعمور، اور آپ نے یہ سنا ہوگا جس نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری، تو وہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ وہ سارے فرشتے، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، سب اس بات کے پابند ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ
اس اپنے بندے کی بخشش فرما اور اس کی مدد فرما. لا یصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کا غلام بنا دیا ہے. اس سے بڑی اور مدد اور نصرت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان سویا ہوا اس کی دعائیں ہو رہی، انسان کھانا کھا رہا ہے پڑھا نہیں رہا، دعائیں ہو رہی. حتیٰ کہ انسان کھیل رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو خوش کر رہا ہے اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنی نیت کو خالص کیا. اللہ تعالیٰ نے نصرت و تائید کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے. تو آئیے اپنے اس بنیادی نقطے کی طرف. نیت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مال دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہی تین چیزیں حاصل کرنے کے لیے بدنیت ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر قبر کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور حسرتیں لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ان کو پھر بھی میسر نہیں آتی. لیکن اگر نیت بد ہو جائے، نیت خراب ہو جائے تو یاد رکھنا آخرت تو بری ہوگی. اللہ دنیا میں بھی مال بھی چھین لیتے ہیں، عزت بھی چھین لیتے ہیں، مدد بھی چھین لیتے ہیں. مال کیسے چھینتے ہیں؟ سورۃ القلم میں آپ نے یمن کے اندر جو صنعاء جگہ پہ ایک باغ تھا، مشہور زمانہ، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی نیت بد ہو گئی کہ باپ مسکینوں اور فقیروں کو بھی دیا کرتا. بیٹوں نے کہا باپ کو کیا پتا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس نے تو سارا مال ضائع کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آج ہم چپکے چپکے جائیں گے اور مسکینوں کے آنے سے پہلے پھل اتار کے اور بیچ کے فارغ ہو جائیں گے. کیا انہوں نے پھل اتارا؟ نہیں. کیا انہوں نے مسکینوں کو محروم کیا؟ نہیں. نیت بد ہوئی. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. اللہ تعالیٰ نے پورے باغ کو راکھ بنا دیا چلا کے. اور کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. جب وہاں پہنچے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. پاؤں بھی بڑے آہستہ سے رکھتے تھے، آواز نہ کسی کو آئے، چپ کیسے، اور سحر کے وقت. لیکن بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تو دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے. کہتے ہیں بھول گئے ہیں. بھلا روزانہ آنے والا انسان اپنے باغ میں رستہ بھولتا ہے؟ یہاں تو جانور گائے بھینس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ہمیں چارہ ملتا ہے، یہاں ہم نے جانا ہے، اس کو کہیں بھی چھوڑ دے، میں گھوم کے وہاں آ جاتا ہے. تو انسان کیسے بھولا؟ لیکن سچی بات یہ ہے وہ بھول گئے تھے. وہ بھولے کیا تھے بھلا؟ وہ رستہ بھول گئے تھے جو صحیح راستہ تھا. وہ صحیح راستہ کیا تھا؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، ضائع کرنا نہیں. یہ تو مال کی برکت کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بدنیتی کی وجہ سے کیا کیا؟ مال چھین لیا. بدنیتی کی وجہ سے عزت بھی چھن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. مکہ سے مدینہ آج 437 کلومیٹر، 0 پوائنٹ سے 0 پوائنٹ تک. یہ سفر آج 3 سے 4 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو 8 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے. کیسے کٹھنائیوں کے باوجود کس طرح پہاڑوں پہ چڑھتے، کس طرح اترتے، خوف الگ ہے. اور ہجرت کرنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں کی تھی. اس نے ہجرت صرف اس لیے کی، ام قیس جس کا نام تھا جمیلہ، اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا تم مدینے آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گی.
تو بیچارہ ہجرت ہی کی اس نے. اس مسکین نے پتہ نہیں جوتی بھی پہنی ہوگی کہ نہیں. اس وقت حالات کیا تھے؟ 8 دن دھکے بھی کھائے، مدینے بھی پہنچ گیا، اور انہی لوگوں کے ساتھ جن کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. سوچئے کس طرح سفر کی کٹھنائیوں کو اس نے برداشت کیا، لیکن 1400 سال ہو گئے ہیں. جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اس بیچارے کی ذلت بھی سامنے آتی ہے، اس کو سارے کوستے ہی نظر آتے ہیں کہ یار اس نے کیوں ایسی ہجرت کی. میدان جہاد میں جانا کتنی بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لوگوں نے بتایا ایک شخص شہید ہو گیا، کرکرا روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا شہید؟ تم شہید کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، جہنم کی آگ، وہ چادر آگ بن کے اس کو چمٹی ہوئی ہے جو اس نے بغیر اجازت کے لی تھی. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتی. 2 صفیں، ایک مسلمانوں کی صف اور ایک کافروں کی صف، اور مسلمانوں میں سے ایک گر جائے قتل ہو کے، پیچھو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور گرا بھی 2 صفوں کے درمیان ہے، دور بھی نہیں، کافر ہے سامنے، اور ایک طرف مسلمان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اعلم بنیتی، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے. کیا مطلب؟ نیت اس کی بد ہے تو جان بھی گئی، اور 1400 سال ہو گئے قضاء، علماء، محدثین، مفسرین، سب کی زبانوں پہ اس کی ذلت ہی ہو رہی ہے. اور یہ ذلت یہاں تک نہیں رکنی، قیامت کو بھی اللہ فرمائیں گے عالم کو بھی، شہید کو بھی، سخی کو بھی، بتاؤ کس لیے یہ کام کیے؟ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا اور علم سیکھا اور سکھایا. شہید کہے گا میں نے تو جان کی بازی لگا دی، اور سخی کہے گا میں نے تو مال اڑا دیا. تو اللہ فرمائیں گے اب پھر جہنم میں بھی بازیاں لگاتے نظر آؤ. کذبت کذبت کذبت، تینوں کو اللہ کہیں گے جھوٹ بولا تم نے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. سوچئے کتنی بڑی ذلت ہوگی پوری کائنات کے سامنے. اس لیے نیت جب انسان کی خالص نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مال بھی چھین لیتے ہیں اور عزت بھی چھین لیتے ہیں، نصرت و تائید بھی چھین لیتے ہیں. جتنے بد نیت انسان دنیا میں ہیں کوئی ان کے ساتھ لگتا ہے؟ روتے نظر آتے ہیں. بس یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوچ آتی ہے. بڑی ہم کوشش کرتے ہیں تو بات وہی سامنے آتی ہے، بس میں ایک طرف سے بیٹھتے ہیں دوسری طرف سے اتر جاتے ہیں. سبب کیا ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. پوری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جدھر چاہے اس کو ان دلوں کو موڑ دے. یہ کیسی ہے؟ بادشاہ ہے ایک انسان، اور پھر اس نے بادشاہی 40 سال سے زائد بادشاہی کی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے آخر اس نے کتنے لوگوں کو نوازا بھی ہوگا. آخر بادشاہ اتنا بڑا عہدہ ہے، اور ذلت کیسی، مدد کیسی اللہ نے کھینچ لی کہ رعایا ہی اٹھ کے اس کو پنجرے میں بند کر دیتی ہے اور اس کو جوتیاں مار رہی ہے. کوئی مدد کے لیے آتے نہیں، کوئی آنا بھی چاہتا ہے تو ڈرتا ہے کہ یہ سلسلہ تو میرے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا. بد نیتی جب آتی ہے تو اللہ مال، عزت اور مدد چھین لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو نیت خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور یہاں اس نیت کی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھا کتنا بڑا ہے. من ہم بحسنۃ، نیت بس کر لو اللہ نیکی دے دیں. عمل کر لو 10 گنا 70 گنا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ اجر جس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا حدیث میں. صرف نیت کرنے سے نیکی مل گئی. حتیٰ کہ برائی کی نیت تم کر لو اور اس نظریے سے برائی چھوڑ دو کہ نہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو، تو غلط نیت کرنا پھر اس کو چھوڑ دینا اللہ اس پہ بھی نیکی دے دیتے ہیں، حالانکہ برائی کی نیت کی تھی. بلکہ حدیث میں آتا ہے انما الدنیا لاربع، دنیا 4 لوگوں کے لیے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا. وہ علم کی روشنی میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں کو بھی عطا کرتا ہے. یہ سب سے بلند منزل اور مقام والا انسان ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم دیا ہے، مال نہیں دیا. وہ کہتا ہے اے اللہ اگر میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح فلاں کرتا ہے. نیت کی ہے. اس نیت کی وجہ سے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرنے والا وہ عالم اگر ایک اکیلا عالم ہے، اس کے پاس مال نہیں، وہ نیت کر لیتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہو نا تو میں بھی ایسے خرچ کروں، اجرہما سوا، قیامت کو جنت میں اکٹھے ایک جگہ پہ کھڑے نظر آئیں. ایک شخص کے پاس دنیا ہے، علم نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں اور حرام چیزوں پہ مال لگاتا ہے، سب سے بری جگہ اس کی ہے. اسی طرح ایک شخص کے پاس مال بھی نہیں، علم بھی نہیں، لیکن وہ صرف یہ خواہش کرتا ہے مجھے مال مل جائے نا تو میں بھی یہ کام کروں جو فلاں کر رہا ہے. شرابیں چل رہی ہیں، کیا ڈیرے ان کی آباد ہیں، اور کیا اور کیا اور کیا. اس نے صرف نیت کی ہے، حالانکہ اس نے جا کے شراب پی نہیں ہے. وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، قیامت کو جہنم میں اسی کے ساتھ ہی کھڑا نظر آئے. اللہ رب العزت عبادت کے اس پہلو کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیٹا میں نصیحت کروں گا جو محدثین و مفسرین نصیحت کیا کرتے تھے، فَنْوِ الْخَيْرِ، ہر وقت خیر کی نیت کرو. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، نیت کے مطابق ثواب لکھا جاتا ہے. آپ وہ نیکی کر سکے یا نہیں کر سکے، موقع ملا یا نہیں ملا، طاقت تھی یا نہیں تھی، وہ کام بڑا تھا یا چھوٹا تھا، نیت کر لو، اللہ اس کا اجر تمہیں عطا کر دے. اور یہ پہلو اگر کسی کو سمجھ آ جائے، نیت کر لی تو دنیا کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. جب میں نے تو نیت کی کہ یہ کام کرنا ہے، حالات میسر نہیں آئے، اللہ نے اجر ضرور دیا ہوگا. میرا تو ویسے جی چاہتا تھا کہ میں عمرہ کروں، لیکن بس ویزا ہی نہیں لگ سکا. وہ اجر آپ کو مل گیا ہے. آپ کو حکماً حاجی صاحب کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. کتنے لوگ وہاں سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو وہ حاجی صاحب کی بجائے باجی صاحب ہی بنتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے نماز پڑھنی، نہ ان کے اندر اللہ کا خوف آیا. تو وہ پیسے اگر کسی اور کو دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا اگر نیت خالص کر کے دے دیتے. اللہ رب العزت ہمیں اچھے ارادے اور نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا